آپ کی کافی نہیں آئی؟ میں کافی تابے نہیں کی کافی پیوں نہیں گا. ہے کیا؟ یا تم تابے کی کافی پی رہے ہو؟ آپ نہیں لیں گے؟ نہیں میں آئی جسٹ ہیڈ مائی. اچھا اوکے. میں نے کچھ لڑکے اوئے لیولس کے بیکن ہاؤس رابلس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پتہ لگا کہ ممی ڈیڈی پپو بچے سے ہیں, ٹھیک ہے, اسپائکس بنائے ہوئے اور سارا. کہتے ہیں یار پتہ ہے لالے اصل جو کانفیڈنس ہے نا وہ پیسے سے ہی آتا ہے. تو یہ بیسکلی اٹس نوٹیفیکیشنس کا جو میرے فون میں یو کین سی نو نوٹیفیکیشنس. اچھا آپ نے آف کی میں نے ساری آف کی, مجھے صرف کال آتی ہے اس پہ, صحیح ہے. اور کچھ بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اس لیے لوگ مجھ سے کمپلین بھی کرتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ جلدی رپلائی نہیں کرتے. آئی چوز ٹو پک اٹ اپ وین ایور آئی وانٹ. یہ مجھے کبھی نہیں چیختا اور چلاتا کہ مجھے اٹھائیں, ٹھیک ہے. جس بندے میں امت کی اصلاح کی تڑپ اپنی اصلاح سے زیادہ ہے وہ فسادی انسان. کوالٹی سلیپ ہے وہ عشاء کے فوراً بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے. سو 1 hour آف سلیپ آفٹر عشاء اینڈ 4 hours آف سلیپ آفٹر فجر دے آر ایکول. سو اٹس دا کوالٹی آف سلیپ ناٹ دا کوانٹٹی آف سلیپ. بڑے بڑے پولیٹیشینس کے, بیوروکریٹس کے, ڈی جیز کے گھروں میں ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں اور وہ ان کی میں کال آتی ہیں کہ ہمارا پورا گھر بدل گیا آپ لوگوں کی وجہ سے. میں بتاؤں آج آپ ہمارے اوپر والے کہا کہ وہاں پہ خلیفہ لا کے بٹھا دیں, اسی خلیفہ کے خلاف ہم لوگ کو کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں اور 5 سال میں آپ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم نے بین کر دیا آپ کو کہ فوزان بین ہے یوتھ کلب میں, ٹھیک ہے. اور اصل دشمن ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے, یاد رکھیں ہم نے نیٹی گریٹس میں نہیں پڑھنا. کسی میں اگر کچھ مسائل ہیں, کسی میں کچھ مسائل ہیں, ہم سب سے اگر بائیکاٹ کر کے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر کام نہیں چلے گا. ہم نے کیا کرنا ہے ابھی, the war is with the Jews, the war is with the West, the war is with the leftists and liberals and feminists. بس یہ بڑی تسلی ہے کہ طاہر بھائی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوڈ کاسٹ ایسے ہوتا ہے, آپ نے ایسے کرنے والے, کیونکہ ہم خود اسے سیکھنے والے ہیں. اکثر گیسٹ ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سر یہ ہے فارمیٹ اور ایسے آپ نے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا. طاہر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم. ماشاء اللہ بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس رہا آج کا کہ اسٹوڈیو کا بڑا انوائرمنٹ ہے اور جو پروڈکشن کی آپ کی ٹیم کی جو ایکسپرٹیز ہے اور جس ڈیٹیل میں جا کے وہ کام کرتے ہیں, تو آئی تھنک آپ نے اسپیشل ٹرین کیا ہے ان لوگوں کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ دیے جو پہلے سے ہی ٹرین تھے الحمدللہ, اور ان کی ایکسپرٹیز پہلے سے ہی تھیں. ابھی تو آپ کو ہم نے اوپر سیٹس نہیں دکھائے, اس کے بعد جائیں گے اوپر انشاءاللہ. وہ جو ہمارا میڈیا سیٹس کا ہاؤس ہے وہ دکھائیں گے آپ کو. وہ نیا دیکھا آپ نے, بڑی اس میں ایک الگ سی وائب ہے, الگ فیل ہے اس کے اندر, پراپر ایک فلم میکنگ والا پورا ایک اچھا. ہاں الحمدللہ. تو آپ خود بھی دلچسپی لیتے ہیں پروڈکشن چیزوں میں, آئیڈیاز دیتے ہیں آپ کو؟ ہاں آئیڈیاز سیٹس کے حوالے سے, کانٹینٹ وغیرہ کے حوالے سے اور ایستھیٹکس دیتے ہیں, لیکن ایکسپرٹیز تو ہماری میڈیا ٹیم کی ہے ڈیفینیٹلی. صحیح ہے. ہاں یہ پوڈ کاسٹ والی جرنی کب شروع ہوئی تھی آپ کی, اور یہ پوڈ کاسٹ ہی کیوں؟ یار اصل میں نا اسلام بڑا اڈیپٹیو ہے, ٹھیک ہے. چینج نہیں ہوتا ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, بٹ اڈیپٹیبلٹی سے بہت زیادہ ہے. آپ چاند پہ بھی چلے جائیں, اسلام آپ کو بتاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک کنونشنل میتھڈ آف ٹیچنگ ہے نا وہ ابھی تک چل رہا ہے. دنیا بدل گئی ہے, ایجوکیشن سسٹم بدل گیا ہے, لوگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں, بٹ ابھی تک ہم اسلامک جو ہے نا ایک ون وے یونی ڈائریکشنل کمیونیکیشن ہی چل رہی ہے, کیونکہ ہونی بھی چاہیے, جو میری خود بات ہے ایکسپریسی ہے. بٹ لوگوں کا اٹینشن اسپین بہت کم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلے وہ بڑی ویڈیو سے جو ہے نا ریمائنڈرس پہ لوگ آئے, ریمائنڈر سے شارٹس اور ریلس پہ آئے, اب تو پتہ نہیں آگے کیا آئے گا, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے دور کے حوالے سے نا اپنے آپ کو چینج کرنا اور میکنگ یور سیلف ریلیٹیبل از ویری امپورٹنٹ. تو پھر ہم نے کہا یار ہم جو آپس میں گپ شپ مارتے ہیں وہ بڑی ایمان افروز ہوتی ہیں ہمارے لیے, تو اگر یہی گپ شپ آن لائن چلی جائے تو جو لوگ سنیں گے تو وہ سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں سے آئیڈیا آیا, پھر وہاں سے شروع کیا الحمدللہ. اچھا, اور یہ کچھ یاد ہے کہ پہلی پوڈ کاسٹ سب سے پہلے کون سی تھی آپ کی, اور اس میں کیا کیا ایکسپیرینسز ہوئے تھے آپ کے؟ کیونکہ پہلی ہمیشہ سے بہت یادگار ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اوبیسلی بندہ بہت سی غلطیاں بھی کر رہا ہوتا ہے. یار آنیسٹلی دیکھیں ہم نا ویسے تو شوز کرتے تھے ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, اور شوز میں کبھی کبھی ہم نے گیسٹ بلاتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ بڑا ایک گریجول پروسیس ہوا کہ جس میں میں ایک شو کروں, میرے ساتھ کوئی گیسٹ آ گیا, اب ان سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 3 آ گئے, اب ان سے بات کریں. تو یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلی پوڈ کاسٹ ہم نے کون سی کی تھی. ایک وہ دن نہیں تھا, گریجولی اپنے گریجولی. یہ بڑا آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بیان کیا کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. اور اوبیسلی جو مذہبی حلقے ہیں یا جو مذہبی شناخت کرنے والے لوگ ہیں, وہ ذہن میں آتے ہی جو ہے نا خاص قسم کا حلیہ اور ان کا پورا اٹائر ذہن میں آتی ہے. تو آپ نے اس کو ایک وہ بیریئر کو بریچ کرنا بھی بہت ضروری تھا. اور یہ جو آپ لوگوں کا اسپیشلی اٹائر ہے, میں اس کو سوال کمپلیٹ کر لوں کہ جو آپ کیپ لیتے ہیں سارے اسپیکر, اور یہ خاص طور میں جینس پہنتے ہیں, اور یہ چاہے آپ کے بہت سے اسپیکر میں پرسنلی جانتا ہوں وہ پرسنل لائف میں ویسے نہیں ہے, لیکن کیمرے پہ آ کے وہ اس کو وہ کرتے ہیں. تو آپ نے خاص طور پہ مینیج کیا ہے کہ اس کو آپ ذرا پریزنٹیبل رکھیں گے؟ اور ہم پہلے سے ایسے تھے. اچھا, جو لوگ آف دا کیمرہ ایسے نہیں ہوتے نا, وہ آن دا کیمرہ بھی ایسے نہیں ہوتے.
اچھا دس از ہاؤ وی لیو آر لائف آف دا کیمرا. ہم نے یہ کہا ہے کہ یار بی نیچرل, بی اوتھینٹک, جس طرح کہ آپ ہو. ہمارے بہت سارے بردرز ہیں جو شلوار قمیض پہن کے آتے ہیں پوڈ کاسٹ پہ. احمد خان بھی ہیں, مغیرہ کبھی آ جاتے ہیں ایکس وائی زی. تو اور وہ انہی دونوں کا میرے ذہن میں تھا. ہاں, لیکن مغیرہ بھائی جب پوڈ کاسٹ پہ آتے ہیں تو آئی تھنک وہ کبھی کبھی نا ٹاپک کے حوالے سے. تو اب فار ایگزامپل رمضان میں پہلے ہوتا تھا کہ وی یوزڈ ٹو فیل مور اسپریچول ویئرنگ شلوار قمیض. تو ہم پہلے شلوار قمیض پہنتے تھے, تو نیچرل ہوتا ہے, کوئی ہم نے اٹائر نہیں کیا ہوا. اچھا کیپ سے پہننا ہر کسی پہ ضروری نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ یونیفارم ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یوتھ کلب از آل اباؤٹ اے فری کلچر جس میں ہاں شریعہ کمپلائنٹ ہو, شریعت کی باؤنڈریز کراس نہ کیا جا رہا ہو. باقی آپ جو پہننا چاہتے ہیں, جس طرح دکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں. آئی تھنک آتھینٹسٹی از ویری امپورٹنٹ. ایک بندہ جو فیک کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو لمبا عرصہ فیک نہیں چلا سکتا. تو وی ہیو ٹو بی اوتھینٹک. جو دل چاہ رہا ہے بندہ وہ بولے اور پہنے. کیونکہ ہمارا جو دین کا جرنی تھا نا, اس میں بہت بڑا بیریئر تھا کہ یار مجھے اپنا سارا لباس چینج کرنا پڑے گا, مجھے میں ہنس نہیں سکتا, میں بات نہیں کر سکتا, میں بزنس نہیں کر سکتا, میں ٹریول نہیں کر سکتا. تو یہ ایک نا بلینز آف ڈالرز لگا کے اسلامک ٹیررزم یا اسلامک فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کیا گیا ہے. اور جب بھی آپ گوگل کریں مولوی لکھیں تو ایک چیختا اور چلاتا ہوا شخص جس کا منہ کھلا ہوا ہے, اور وہ تو ایک اینگری ینگ مین ہیونگ اے بگ بیلی, وہ اس طرح کا نا ایک وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے دین کو پڑھا, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی ریٹیلیشن میں ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اگر شلوار قمیض ہے یا وہ ہے تو پھر ہم یہ پہنیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم نے جب دین میں اور فقہ میں اور شریعت میں فلیکسیبلٹی دیکھی اور دیکھا کہ یار یہ جائز ہے, اصول ہوتے ہیں لباس کے, صدر کور کرنا چاہیے, اچھا لگنا چاہیے, ایکس وزی چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا یار تو یہ تو اصولوں پہ فٹ ہوتا ہے, جینز اینڈ شرٹ بھی. تو یہ پھر ہم نے نیچرلی رہے, اور ہم نے علماء کی انڈورسمنٹ کے ساتھ کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے. میوزک کو ہم نے, اور جو پروڈکشن کرتے ہیں اس کو بالکل نکال دیا کیونکہ وہ حرام ہے. تو جو حرام ہے چاہے جتنا مرضی نیسیسری ہے فلم میکنگ کے لیے, ڈاکومنٹری کے لیے, اس کو ہم نے بالکل یوز نہیں کرنا. سو ناٹ کمپرومائزنگ آن یور ویلیوز, اور جتنا فلیکسیبلٹی دین نے دی ہے اس کو پلے کرنا, اور اللہ نے رخصت دی ہے اس کو اس کے ساتھ عمل کر کے. اللہ کو پسند آتا ہے کہ میری دی ہوئی رخصتوں پہ انسان عمل کرے. بالکل بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل جو ہے وہ بہت چند فروئی قسم کی بحثوں میں ملجھ جاتے ہیں, اور بڑے مقاصد جو ہے وہ خیر پیچھے ہوتے ہیں. خیر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا ہم آپ کو دیکھتے ہیں بہت سارا جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, یوتھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آج کل کے جو یوتھ ہے اس سے مل کے آپ کو مطلب یہ کہ کیا کیا فیلز آتے ہیں, یا بیسک چیلنجز یا ایشوز کیا دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ, اسپیشلی جب ہم آپ کے پاس اناؤنس کر کے آئے تو بہت بڑی طرح ریلیشن شپس کے اوپر میں لوگوں نے اتنا زیادہ کہا کہ یار ان سے پوچھنا ون سائڈڈ لو ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے, مطلب بڑے اس میں وہ کر کے نا اپنے پریشانیاں شیئر کی. اوبیسلی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں گے, تو کس طرح آپ گائڈ کرتے ہیں ان کو؟ یار یوتھ نا میں سمجھتا ہوں کہ ہرڈ مینٹیلٹی ایک مینٹیلٹی ہے, یعنی شیپ مینٹیلٹی, ہرڈ مینٹیلٹی, جس میں یہ کہ گوئنگ ود دا فلو. یوتھ کو اتنے زیادہ کانٹینٹ سے بمبارڈ کیا جا رہا ہے کہ دے آر اوور ویلمڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہالی ووڈ, نیٹ فلکس, بالی ووڈ, یہ سارے ڈفرینٹ میسیجز دے رہے ہیں. پھر یونیورسٹی کا جو پیئر پریشر بلڈ اپ ہوا ہوا ہے, دوست یار, وہ ایک ڈفرینٹ میسیج دے رہے ہیں. ٹیچرز کہہ رہے ہیں کماؤ کماؤ کماؤ, تعلیم جو فنون ہے ان کو علم کہا جا رہا ہے. تو ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے یوتھ میں سمجھتا ہوں. ہماری یوتھ ہے بہت پیشنیٹ, بہت انرجی ہے, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاند رات پہ یا 14 اگست کی رات پہ, اور پٹاخے پھاڑیں اور ویلیاں کریں, انرجی بہت زیادہ ہے. آپ ایون سیلاب آ جائے سب باہر نکل جاتے ہیں, زلزلہ آ جائے, غزہ والے مسئلے پہ پاکستان از ویری ووکل, عرب ورلڈ خاموش لگا ہوا ہے ان کو, ٹھیک ہے. تو ان میں پیشن ہے, ان میں چارم ہے, ان میں انرجی ہے, بٹ ان میں نا ڈائریکشن کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یوتھ دو تین کام کر لینا, اگر اپنے جو ایک رول ماڈلنگ ہے نا وہ صحیح کر لے کہ ہم میرے رول ماڈلز ہیں کون, یہ ٹام کروز یا بریڈ پیٹ یا لیڈی گاگا یا انریکے یا ٹوپیک شکور نہیں ہے, ابوبکر, عمر, عثمان علی ہیں. اور ہم ہیں کون, وی آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. ہمارے جو لیگیسی ہے وہ کون ہے. ہم تو بالکل اپنے آپ کو نا اسے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک یتیم کی اولاد, مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں, یتیم سمجھتے اپنے آپ کو. لیکن ہم نے دنیا کو رول کیا ہے, یہ اسلام ہمارا سب سے پہلا اور آخری دین ہے. بالکل ایسی ہے, وہ ریچ ہسٹری سے کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور آپ نے جن لوگوں کا نام لیا اوبیسلی ان کو بھی ہیروز مانتے ہیں, لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ویلتھ انفلوئنسرز جو ہے نا وہ آج کے ہیروز ہیں بہت زیادہ. جیف بیزوس سے لے کے ایلون مسک اور یہ سارے,
اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیسی اور لوکل اس میں آ جائیں تو وہ بھی کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے سائیکل سے شروع کیا, پھر بائک لی, اور آج میں اس مقام پہ ہوں, میری اتنی گاڑیاں, اور یہ وہ اس کو وہ اپنی کامیابی کے معراج سمجھتے ہیں. جو انڈیویجولزم ہے, اوبیسلی اپنے تعلیمی نظام کی بھی بات کی, تعلیم کی بھی بات کی, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, اور اس سے کس حد تک ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ یار پیسہ کمانا مطلب آج کا, کل بھی ہم بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے یار فضان بھائی اتنا امیر ہونا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوٹل بنانا ہے, اس طرح کا ریسٹورینٹ بنانا ہے. ہم اس کے بعد چائے پینے گئے, وہاں بھی یار ایک وقت آئے گا یار ایسا ایک کافی ہاؤس ہونا چاہیے اپنا. مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے کہا کہ یار آج کا جو امیر ترین آدمی ہے, کیا وہ خوش ہے, کیا وہ مطمئن ہے, جو بھی امیر ترین آپ کے ذہن میں آئے. تو یہ جو غلط, یہ والی جو ویلتھ کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں یا انڈیویجولزم ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی آئی تھنک کافی ضرورت ہے. آئی تھنک جو سیلفشنس ہے, یہ آئی مین مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہے جو آپ نے مینشن کیا, یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایون سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں جسٹ ہیو می ٹائم, ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل, جسٹ گو الون, ٹریول الون. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کی وجہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آج کل کا جو ہر دور کا خدا رہا ہے, ہر دور کا خدا رہا ہے. کسی دور خدا خاتون رہی ہے, ٹھیک ہے, سیکشولزم, ٹھیک ہے, یا ٹیمپٹیشن ڈیزائرز. کسی دور کا خدا عہدہ رہا ہے. آج کل کا جو خدا ہے نا وہ مال ہے. انفارچونیٹلی ہر بندہ اپنی دین کو, اپنی عزت کو بیچنے کے لیے تیار ہے مال کمانے کے لیے. میں خود ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا ریسنٹلی, میں نے کچھ لڑکے اوئل لیولز کے, بیکن ہاؤس فرابلز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پتہ لگا کہ ممی ڈیڈی پپو بچے سے ہیں, ٹھیک ہے, اسپائکس بنائے ہوئے اور سارا. کہتے ہیں یار پتہ ہے لالے اصل جو کانفیڈنس ہے نا وہ پیسے سے ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے, بالکل صحیح کہہ رہا ہے. ناؤ آئی کوڈ سی کہ یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یہ نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یہ اپنی حیا پہ کمپرومائز کے, یہ اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آج کل کا جو ایک, اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا, مجھے تمہارے پہ فقر سے ڈر نہیں لگتا, مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس مال کھول دیا جائے گا اور تم فطروں میں پڑ جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, ایک شخص کے ایمان کے لیے یہ دو چیزیں زیادہ ڈیٹریمنٹل ہیں بجائے کہ اس چیز کے کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ ایک ہرڈ آف شیپ میں ان کی تباہی پھیر دیں, ٹھیک ہے. اچھا ولف نیچر, اگر ولف پہ ڈاکومنٹری پڑھے نا, وہ کھاتا کم ہے, ڈیمیج زیادہ کرتا ہے, نقصان زیادہ کرتا ہے, چیڑ پھاڑ زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کے میں نے فرمایا کہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم, مجھے لائکس مل جائیں, مجھے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں, مجھے لوگ واہ واہ کریں کہ تو کمال کا انسان ہے. اچھا اس میں نا یہ ایک ڈائکاٹمی ہے, یہ ایک بڑی نا اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بیش بھی کرتے ہیں کہ متاع الحیات دنیا, یہ دنیا کا متاع ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کی احادیث پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا بھی بہترین دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یرحمک اللہ. اور اس طرح کی مختلف دعائیں آتی ہیں کہ مجھے اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, میری دنیا کی اصلاح کر دو جہاں میری معاش ہے. اور اللہ کی میں دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, کفر اور فقر سے مجھے پناہ دے. ناؤ اس کو ہم بیلنس کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں دنیا کمانا یا پیسے کمانا اللہ کا فضل ہے اور حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی بیش کرتے ہیں نا دنیا کو, وہ یہ بیش کرتے ہیں کہ اس کے تھرو تم نے حرام نہیں کرنا, اس کو یوز کرتے ہوئے تم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا. اٹس اے ٹرانسپورٹیشن وہیکل جو تمہیں دنیا کے میں گزرنے کا باعث بنتا ہے. تم یو کین لیو یور لائف ایزیلی اینڈ یو انٹر جنہ. اب عثمان بن عفان دنیا سے جنت میں گئے, تمام انبیاء دنیا سے تو جنت میں گئے, یعنی دنیا میں رہتے ہوئے. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ دنیا کمانی ہے حرام عمل کیے بغیر. حدیث میں آتا ہے نعم المال صالح لرجل صالح. اگر کیا ہی کمال کی بات ہے کہ ایک بندہ نیک بھی ہو, اس کے پاس دنیا بھی ہو. تو دنیا اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. اس کو زنا کے اڈوں پہ لے جانا, اس کے تھرو دبئی میں پارٹیز کرنا اور شراب کرنا اور لڑکیوں کو پے کرنا فار اے نائٹ اور سم تھنگ, یہ چیز بیش کی گئی ہے. اب صحابہ کا عمل دیکھ لیں, صحابہ تو اتنے پیشنیٹ تھے آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہنا پڑا کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا کے مال کو نہیں بھولنا آپ نے, تھوڑا سا یہاں سے بھی لو. اور ہمیں کہنا پڑا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور آخرت بہت بہتر ہے. سو اٹس بیلنسنگ. ہمیں اتنا کمانا ہے کہ جس میں ہم ہاتھ نہ پھیلائیں اور ہم حرام نہ کرنا شروع ہو جائیں, بٹ ہم نے اس کو دین کے علاوہ یا گناہوں پہ خرچ کرنا یہ ڈیٹریمنٹل ہے ہمارے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیش کیا ہے.
تو اتنا کمایا جائے. جس کو مزید کی لالچ ہے نا وہ بڑا غریب انسان ایسا ہی ہے, اور پیٹ کو بھی بھرتا بھی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ میں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے. ایگزیکٹلی, بلکہ یہ حدیث ہے ایگزیکٹلی کہ ہاں کہ ایک انسان کو سونے کی وادی مل جائے نا وہ دوسری خواہش کرے گا, قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. تو لالچ بھی ختم نہیں ہوتی. بالکل ایسے. بڑا آپ کی کافی نہیں آئی؟ میں کافی نہیں ہے کیا تم تابعی کافی پی آپ نہیں لیں گے؟ نہیں میں جسٹ ہیڈ مائی. اچھا اوکے. آج ہمیں ایک اور بھی بڑا امپورٹنس میں تھا. آبویسلی آپ جو سارے کام کرتے ہیں دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہوں گے, نیکی کی خیر کی طرف آتے ہوں گے. ایک اور کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں, ابھی رمضان میں ڈسکشن ہوئی, ایک بہت بڑے لاہور کے ہمارے دانشور ہیں, انہوں نے اپنے قریبی دوست سے کہا کہ یار میں اس سے پوچھا کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتے رمضان میں, آپ رمضان میں بھی نہیں جاؤ گے؟ کہتے یار میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں شرمندگی کے مارے نہیں جاتا, میرے گناہ اتنے ہیں. اور بہت سی اور بھی بہت لوگ ہیں کہ یار ہم کس منہ سے اللہ کے آگے پیش ہوں. یہ ایک سوچ ہے, بڑی خطرناک سوچ ہے. حالانکہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے کہ وہ شرمندگی سے اللہ کے حضور پیش نہیں ہو رہے, مسجد میں نہیں جا رہے, کہ ہمارے گناہوں کا جو ہے نا وہ جو بوجھ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا, تو ہم نادم ہیں, ہم ندامت سے ہی وہاں نہیں جاتے اور وہ اسی راہ پہ رہتے ہیں. یہ بہت بڑا شیطانی چال ہے, اور یہ شیطانی جملہ ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. جب انسان شرمندہ ہوتا ہے نا تو سوری بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپولوجائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آدم علیہ السلام سے شیطان نے جب گناہ کروایا نا, شیطان از ویری ایکسپیرینسڈ, بڑا کنسسٹنٹ ہے. شیطان کا پہلا ایکسپیرینس تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. جب ان سے انہوں نے گناہ کروایا تو آدم نے ہاتھ اٹھا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, ان کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہ کوئی حدیث پہ نہیں ہے, لیکن میں ایک سائیکالوجی آف شیطان جب ہم نے پڑھی مقاعدہ شیطان میں کیا ہے دا ٹراس آف شیطان, تو اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ آج کے بعد میں ان سے گناہ بھی کرواؤں گا اور ان کو نا امید بھی کروں گا کہ یہ اب کس منہ سے تم اللہ کے سامنے جاؤ گے. تو نا امیدی تو کفر ہے, اور یہ کہنا کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا, یہ تو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ گمراہیوں کی گمراہی ہے. حالانکہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ قرآن و حدیث میں آتا ہے. یہ جو ہے نا یہ سیلف میڈ شرمندگی ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں. یہ لیک آف نالج اس انسان میں آتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, بلکہ حدیث ہے کہ جب گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن سیئات, قرآن میں آتا ہے کہ جو حسنات ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا ٹیچنگز اور عمل کیا تھا کہ جب بھی اگر صحابہ سے گناہ ہو جاتا اس کے بعد فوراً سے نیکی کرتے ہیں, اور سب سے پہلی نیکی کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ, یا رب معاف کر دیں, اور پھر وضو کرتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, اللہ کی طرف مزید رجوع کرتے ہیں. یہ سچی شرمندگی ہے, یہ سچی توبہ ہے. دیکھیں الیأس جو نا امیدی ہے نا, یہ سب سے بڑا کفر ہے. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی گناہوں کی توبہ کی دعوت دیتا ہے قرآن میں جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تو ان کو بھی دعوت دیتا ہے گناہوں کی توبہ کی, جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. ایون ان کو بھی توبہ کی دعوت دیتا ہے جس نے کہا کہ ہم غنی ہیں اور آپ فقیر ہیں, اور ان کو بھی دیتا ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب جاننے کے بعد جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے, وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. قرآن میں آتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیا تم توبہ نہیں کرو گے اور معافی نہیں مانگو گے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. سو ہم سے کیا ڈیزائرڈ ہے کہ ہم شرمندگی کی وجہ سے مسجد نہ جائیں؟ نہیں, ہم سے یہ ڈیزائرڈ ہے کہ ہم واپس اللہ کی طرف پڑھ. ایک مسلمان نا میجک بال کی طرح ہوتا ہے. فضان بھائی یاد رکھیں, آپ ڈفرینٹ بالس کو نا باسکٹ بال کو پھینکیں اس سائڈ سے تو پرابلی یہاں تک باؤنس کرے گی, فٹ بال کو پھینکے تو شاید نیچے تک باؤنس کرے. باسکٹ بال یا ٹینس بال کو اپنی ہائٹ سے تھوڑا سا نیچے رہتی ہے, بٹ جو میجک بال ہے جب اس کو یہاں سے تھرو کریں تو اپنی جو اوریجنل ہائٹ ہے اس سے اوپر جاتی ہے. تو ایک مسلمان میجک بال کی طرح ہوتا ہے. جب بھی اپنے اسٹیٹس سے اپنے مقام سے گرتے ہیں نا تو ایسا باؤنس بیک کرتا ہے کہ پچھلے سے اوپر چلا جاتا ہے, پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. تو وی باؤنس بیک, وی ڈونٹ سے کہ یار اب تم سے اتنے گناہ ہو گئے, وہ سو چوہی کھا کے بلی حج کو چلی, وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا دین کا نہیں ہے. ہمارا یہ کہ یو کین بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آفٹر اے سن. ون آف دا ویز ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از بائی سننگ اینڈ ڈوئنگ ٹرو ریپینٹنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جس میں اللہ سارے گناہ معاف کر دے انسان کے اور ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے.
تو اس سے نہ گناہ بچتے ہیں اور نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کے ساتھ بھی آئی تھنک ایسے ہی کچھ کہانی ہوئی تھی, مجھے آپ کی ساری گفتگو سے یاد ہے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. آئی تھنک ایسے ہی پروسیس سے آپ گزرے تھے. بس اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی توبہ کو ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. ہوا کچھ ایسے ہی تھا کہ میں ایک بری لائف میں تھا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس سے میں چینج ہوا. اور وہ جب بڑا برا ایکسیڈنٹ تھا, آئی ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, جس میں میں کٹ پھٹ گیا تھا میری باڈی. تو اس میں آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. اور جب انسان کو موت یاد آتی ہے نا, تو پھر انسان کے نا ہوش ٹھکانے آتے ہیں. اس لیے اللہ کی میں نے کہا تھا کہ اکثر ذکر حازم اللذات, کثرت سے یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذتوں کو نا توڑ دیتی ہے. تو کوئی بھی یوتھ اگر ٹیمپٹیشن ڈیزائرز میں ہے نا, تو اس کو چاہیے کہ قبرستان وزٹ کیا کرے اور دیکھے کہ یار 2 دن پہلے یہ تو قبر میں گیا ہے, اچھا یہ 5 دن پہلے گیا ہے, اور یہ 50 سال سے اپنی قبر میں ہے, اچھا یہ 100 سال سے اپنی قبر میں ہے, اس کے ساتھ 100 سال سے کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا. وہ جو اس نے 20 30 40 سال لائف گزاری اس دنیا میں, اس کے رزلٹ اس کو یہاں دیا جا رہا ہوگا. اچھا, اور کچھ لوگ ہزاروں سال سے اپنی قبر میں ہیں, تو ان کو وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو وہ 20 30 سال کی لائف ڈیفائن کرے گی. ریسرچ کے مطابق ہم اراؤنڈ 25 ایئرس تو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں, جس کی ایج ایوریج 75 ہے, ٹھیک ہے, اور اراؤنڈ 10 ایئرز 9 to 5 کام میں گزار دیتے ہیں. اراؤنڈ 9.5 ایئرز ہم یہ سوشل میڈیا اور اسکرین پہ گزار دیتے ہیں. اراؤنڈ 3 ایئرز ہم کھانا کھانے میں اور واش روم جانے میں گزار دیتے ہیں. بچی کچی جو لائف بچتی ہے نا, وہ 3-4 سال ہی ہیں, آنیسٹلی بتاؤں میں آپ کو. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں نف لائف نہیں دی تھی جس میں تمہیں ریمائنڈر آ جاتا. وجاءکم نذیر, اور تمہارے پاس ایک وارنر بھی آ گیا, اور وارنر کو بھی یہ پوڈ کاسٹ. یہ سفید بال جو ہے نا, سلف کہتے ہیں کہ سفید بال کا داڑھی میں یا بالوں میں آنا, یہ بھی ایک وارنر ہے. یہ نذیر جو ہے نا کہ تو اللہ کی طرف اب جا رہا ہے, تجھے ابھی توبہ کرنی ہے, تجھے اپنی لائف کے پرائرٹیز کو ری ایویلیویٹ کرنا ہے, تو یہ نذیر ہے. تو پھر جب انسان موت دیکھتا ہے نا, تو جب میں نے موت دیکھی نا, کہ پھر مجھے سارے امریکن ڈریم تھے نا میرے ذہن میں کہ بچیاں ہونی چاہیے اور پیسہ ہونا چاہیے اور یہ والی بائک اور یہ والی گاڑی اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے, وہ اسے ٹوٹ کے رہ گیا. یوزلیس لگا آپ کو. یوزلیس. اب یقین جانے, آئی آلویز تھاٹ آف مائی سیلف ایز اے سکسیزفل پرسن, کیونکہ میرے پاس تقریباً ہر کچھ تھا. اچھا جی, بٹ وہ سکون اور چین نہیں تھا. لیکن آئی واز اسٹل فیلنگ کہ میں کامیاب انسان ہی ہوں, کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے جو آج کل جو وہ ٹام ڈک اینڈ ہیری ڈیزائر کر رہے ہیں, میرے پاس ہے. جی سب کچھ ہے, لیکن ایک وہ دل میں کھٹکا تھا کہ یار یہ سب ملنے کے بعد بھی پھر مجھے سکون کیوں نہیں ہے, تو پھر مجھے سکون اور چین کیوں نہیں مل رہا. تو وہ جب موت آئی نا, اور جب وہ یقین آ گیا کہ بس 5 منٹ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہے, اینڈ ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے یو ول سی دی اینجلس, اور آج رات تیری اپنے وہ بیڈ روم میں اور کمفرٹیبل اینڈ کوزی بیڈ پہ نہیں گزرے گی, بلکہ اپنے قبر میں گزرے گی, 6 feet انڈر دا گریو, جہاں پہ اندھیرا ہے اور ٹھنڈ ہے اور مٹی ہے, اور نہ تیری ماں ہے, نہ تیرا باپ ہے, نہ تیرے سبلنگز ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ تو کیا کرے گا؟ تو وہ جو ایک چپیڑ لگی نا کہ تو نے تو اعمال ہی نہیں کیے, تو ساری زندگی پیسہ شہرت اور اس میں بھاگتا رہا. اینڈ آئی ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اینی گڈ ڈیڈ جو میں نے کی ہو. سارے گناہ میرے ذہن میں آ رہے تھے, بٹ کوئی نیکی سوچنے سے بھی نہیں آ رہی تھی. وہ دل نے جو ہے نا چیخ کے جب بولا نا کہ تو گیا بھائی, تو گیا. وہ جو ریئلٹی جب انسان کو اسٹرائک کرتی ہے نا کہ یہ اصل تھا, تو کدھر بھاگتا رہا, کدھر گھومتا رہا, اس نے بڑا ہلایا مجھے کہ بھائی میں تو کامیاب نہیں تھا, میں تو لوزر تھا. اور آنیسٹلی بتاؤں میں آپ کو, سبحان اللہ, لوگ مرنے کے بعد نا یہی کہہ رہے ہوں گے, قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, واپس بھیج دے, میں وہ کر کے آؤں گا جو میں چھوڑ چکا تھا, پلیز گیو می ون مور چانس. بٹ اس کے بعد چانس نہیں ملتا. تو وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا. میرے بہت سارے دوستوں کو نہیں دیا. میرے بہت سارے دوست تھے پہلے جو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ چلا گیا اس دنیا سے. علی تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہاں پہ ہم تھوڑا سا نا آسان کی جی تابع بالکل ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرنا یا موت کے بارے میں بات کرنا. اوبیسلی جو آپ کے اس میں آپ قبرستان جاتے ہیں, اس میں بہت سی قبروں کو دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے, بہت سارے لوگ, اور آج وہاں پر نہیں ہیں.
خیر موت کے بارے میں اور بھی بہت سارے کویشچنز آتے ہیں اور لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں اسپیشلی ہم نے پہلے بھی کیا تھا، تو اسی میں سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہے، جو ہمارے بہت سارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ہماری دوبارہ کبھی ان سے ملاقات ہو پائے گی؟ اللہ نے کوئی اس کا انتظام ہے؟ ہاں بالکل 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 ملاقات ہوگی ان سے. اور سب سے پہلے جو چیز جہاں پہ ملاقات ہے وہ تو علیین ہے. ٹھیک ہے، 2 جگہ نا، علیین اور سجین. جہاں پہ علیین نیک لوگوں کے جہاں پہ اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور کچھ علماء تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ نیک لوگوں کی ارواح بھی ہوتی ہیں، اور سجین پہ برے لوگوں کے اعمال نامے اور برے لوگوں کی ارواح ہوتی ہیں. اچھا، ارواح ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قیامت آنے سے پہلے ڈیتھ ہوتے ہی آپ کی مطلب ملاقات ایک طریقے سے پاسبل؟ ڈیتھ ہوتے ہی سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے. جو روحوں کا اوپر اٹھنا ہے، جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو روح اوپر کی طرف جاتی ہے نا، ملائکہ آتے ہیں. میں آپ کو شارٹس اگر ایک سبحان اللہ برا بن عازب کی کمال کی حدیث ہے، شارٹ کر بتاتا ہوں. ایک نیک انسان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ بڑی سموتھ نکلتی ہے، اور فرشتے اس کو کفن پہناتے ہیں جنت کے کفن میں سے، اور خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو اوپر لے جاتے ہیں. اینڈ آل دا اینجلز دے کمپنی ہم ٹل دا فرسٹ ہیون. دروازے ناک کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب دیتے کہ فلاں بن فلاں ہے. اس کا کہتا ہے کہ ہاں اس کا اپروول ہے، اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے. تو یہاں پہ فرسٹ اینجل جو فرسٹ ہیون کے اینجلز رک جاتے ہیں، اور سیکنڈ جو ہیون ہے اس کے اینجلز کمپنی کرتے ہیں اس کو ٹل تھرڈ ہیون، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ایک پروٹوکال پراپر پروٹوکال ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھرڈ ہیون، فورتھ ٹل سیونتھ ہیون. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپروول آتا ہے اس کو، اس کی وہاں پہ کچھ ملاقات وغیرہ ہوتی ہے ارواح سے، دین وہ واپس آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہاں سے تجھے میں پیدا کیا تھا مٹی سے، واپس ہم یہی لوٹائیں گے اور یہاں سے اٹھائیں گے. پھر واپس آتا اپنی گریو میں، اور گریو میں اس کا آخری ٹیسٹ شروع ہوتا ہے جو منکر نکیر ہے. وہ پاس کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنتی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جہنم کی بھی کھول دی جاتی ہے کہ اگر تو نیک اعمال نہ کرتا تو یہاں پہ ہوتا، اور تو نے کیے ہیں تو یہاں پہ جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک نیک شخص آتا ہے جو اس کو کمپنی کرتا ہے، اینڈ ہی انجوائز اٹس روضۃ من ریاض الجنہ، اے گارڈن فرام دی گارڈنز آف پیراڈائز. تو وہ پھر ہی کالز اپون اللہ کہ اللہ پلیز جلدی قیامت کے دن آئے، آئی وانٹ ٹو میٹ مائی ویلتھ اینڈ فیملی. ہی از ایکسائٹیڈ. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ یار فیملی سے جو بعد میں ملاقات ہوگی وہ قیامت کے دن، جو ارواح سے ملاقات ہو گئی، اب جو فیملی ہے اسے قیامت دن ملاقات ہوگی. اگر فیملی کا ممبر بھی کوئی پہنچ گیا، مثال کے طور پہ اگر ہمارے دادا ابو اور دادی میں دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہاں پہ ان کی ہوگی ملاقات بھی ہے وہ قیامت کے بعد ہی، اگر تو نیک ہوئے دونوں. جی تو اوبیسلی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو علیین کی اور جو نیک ارواح ہیں، جب فار ایگزامپل سبحان اللہ ایک شخص پہنچتا ہے نا اوپر، کہتا ہے کہ یار فلاں شخص یہاں نہیں آیا، مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا وہ دنیا میں. لوگ کہیں گے نہیں یہاں نہیں آیا، اوہ انا للہ، وہ پھر کہیں اور گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، وہ پھر یہاں پہ نہیں آیا تو دس مینس کہ ہی از ناٹ ہیئر، ہی واز ناٹ فرام دا پائس. تو جو نیک لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو نیک نہیں ہیں ان کو سجین میں، ان کا تو پہلا دروازہ نہیں کھلتا آسمان کا، ان کے لیے پرمیشن نہیں ہے، ان کو زمین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر سکویز کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل اور عذاب شروع ہو جاتا ہے اس کا. ایز سون ایز اے پرسن ڈائز، ابھی وہ مرا نہیں ہے، اس کی یہاں پہ روح پہنچی ہے، اور ابھی آخری کچھ نینو سیکنڈز یا مائکرو سیکنڈز ہیں اس کے، ہی نوز میں نیک تھا یا برا تھا، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. کیوں؟ ہی سیز اینجلز. جو اگر خوبصورت چہروں کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو پتہ کہ الحمدللہ پار ہو گئے، اور اگر وہ کالے چہروں کے اینجلز دیکھتے ہیں جو اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ایز لانگ ایز فار ایز یو کین سی، اسے پتہ ہے میں گیا. تو یہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ساری انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے پورا علم بیان کیا، یہ احادیث کی بیس کے اوپر ہے، کیونکہ ہم نے اسی بارے میں ایک اور کلپ ڈالا تھا، جو بہت سے لوگ بحث کر رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اس طرح. تو یہ جو پوری اس کی ڈرائیو ہے اس نالج کی ہے جو آپ نے بیان کی احادیث کی روشنی میں. ایگزیکٹلی، بلکہ ایک حدیث برا ابن عازب، آپ سے گوگل کر لیجیے گا، اوتھینٹک حدیث ہے. اس میں ایک حدیث میں بھی بہت ڈیٹیلز موجود ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور ملٹیپل احادیث، اوتھینٹک احادیث کی بات، قصے کہانیوں کی یا بابوں کی بات نہیں کر رہا. وہ اگر آپ پڑھیں گے تو یو ول گیٹ ٹو نو یہ اوتھینٹکلی احادیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں سارا بتایا. اور یہ اسٹیجز آف لائف ہیں. قبر ہے، قبر کے بعد پھر سور کا پھونکا جانا ہے، پھر قبروں کا ایک ہی قبر سے 70 لوگ نکلیں گے اور وہاں بھاگیں گے، اور وہ ننگے ہوں گے،
اور انسرکمسائزڈ ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے, حفاۃ عراۃ غرلا, اور ان کے ساتھ وجاء کل نفس معها سائق و شہید, یہ قرآن کی آیت ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا جو اس کو ہانپتا ہوا ویب کے ساتھ جا رہا ہوگا ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ, اور ایک شہید ہوگا کتاب اس کے پاس نام اعمال ہوگا, اور وہ جائیں گے وہاں پہ, اور وہاں پہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوں گی لوگوں کی. کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے, کچھ لوگ رائڈنگ بیسٹس پہ ہوں گے, کچھ لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے, کچھ کے ٹخنوں کے برابر, کچھ کے گھٹنوں کے برابر پسینے میں, کچھ کے منہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. سو ڈپینڈنگ, جیسے ہوتا ہے نا کہ وی آئی پی, وی آئی پی, اکانومی کلاس, یہ لوگ جو ہے نا یہ قیدی ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈکیٹ ہیں, متکبرین چونٹیوں کے سائز کے برابر ہوں گے جن کو لوگ روند رہے ہوں گے. کچھ لوگ ڈول فیسڈ ہوں گے, ان کا ایک بلیک ہوگا ایک وائٹ ہوگا, جو لوگوں کے سامنے بڑے نائس تھے اور پیچھے غیبت کیا کرتے تھے. کچھ خواتین نے ایسے لباس پہنے ہوں گے جو ان کو چبھ رہے ہوں گے اور تکلیف پہنچا رہے ہوں گے, جو بہت ٹائٹ کلودنگ پہنتی تھیں, ٹھیک ہے, جو تو یہ سارے سینیریوز ہوں گے قیامت کے دن, اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور پھر امتوں انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے, اللہ سے سفارش کریں گے, شروع تو کریں حساب, آدم اور نوح اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم, پھر اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں. وہ ایک لمبی, سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں فوزان بھائی, جتنا انسان لوگ نا انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں نا آخرت کے لیکچرز کو, تزکیۃ النفس کو بڑا بلیٹل کرتے ہیں. یاد رکھیں انسان کو بندہ بنانے والی چیز جو ہے نا, اور اللہ کا ولی بنانے, دیکھیں اللہ کی مدد اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. گناہ گار چاہے جتنا مرضی ایکٹیوسٹ ہو, جتنا مرضی وہ انفلوئنس کرے لوگوں کو, بٹ اگر اس کی پرائیویٹ لائف پاک نہیں ہے, یا اس کے اعمال صالحہ نہیں ہیں, اس کا نماز کا قیام میں کمی ہے, اس کے نظروں میں کوتاہی ہے, اور اللہ کی جو ولایت ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر ایک کمزور انسان ہے نا, وہ اللہ کا ولی ہے, تو پھر حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے ولی کو نقصان اور تکلیف پہنچائے گا تو میری جنگ ہے اس قوم کے ساتھ. اور مختلف سلف کے اقوال آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول ڈسٹروائے اے نیشن ڈیو ٹو اے ولی اینڈ ول ایلیویٹ اے نیشن ڈیو ٹو اے ولی ان اٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں بڑے عجیب کانسیپٹس ہیں, ہم نے پورے نا ایک تھنکنگ پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں. ولی او سفید شلوار قمیض بڑی پگلی والے بڑے داڑھی والے انسان, اور وہ جنگل میں ملیں گے. نہیں, اے سی او کین بی اے ولی, این انٹرپرینور, اے پولیٹیشین کین بی اے ولی. اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہے, 2 نمبری نہیں کر رہا, وہ کوٹے کا جو پیسہ ملا تھا پروجیکٹ کا وہ اپنے جیب میں نہیں ڈال رہا, آپ سمجھ رہے ہیں, اور وہ لوگوں سے اچھا اخلاق ہے, اس کی عبادت نمازیں پوری ہیں, فرائض پورے ہیں, اور اس کے معاملات بھی اچھے ہیں. وہ بے شک وہ عشاء کی 70 رکعتیں نہیں پڑھتا, بے شک وہ تہجد نہیں پڑھتا, فرائض پورے ہیں, اور گناہوں سے میکسیمم بچتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. اور آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ سن رہی ہے, جس کی تمہاری ولایت یا تمہارا جو فرینڈشپ اللہ سے وہ تنہائی میں ظاہر ہوتی ہے. آج کل کی عبادت تنہائیوں کو پاک کرنا ہے. یہ جو سیل فون ہے ہمارے ہاتھوں میں, اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے. اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, بے شک فرائض پہ عمل کرو, لوگوں سے اچھا اخلاق رکھو, میک شیور دیر از نتھنگ. ہم ابھی ریسنٹلی سعودی عرب گئے تو ایک عربی شخص تھا, بڑا ہنس رہا, یوزلی اتنے ویلکمنگ نہیں ہوتے, بٹ ہی واز ویری پولائٹ اینڈ جینٹل اینڈ لافنگ آل دا ٹائم. اور سارا ہم نے کہا کہ آپ بہت زیادہ نہیں خوش, بہت زیادہ نہیں ہنس رہے, اتنا ہنسنا تو ٹھیک اتنا نہیں ہے. کہتا ہے کہ بڑی کمال بات کی اس نے. کہتا ہے جب انسان کا رب سے معاملہ ٹھیک ہونا, پھر وہ جو مرضی کرنا ہے کرے. جب رب راضی ہے نا, سیٹسفائی ہے. جب میں نے قرضے نہیں دینے, جب میں نے غیبتیں نہیں کی ہوئی, جب میں نے ماں سے اچھا اخلاق رکھتا ہوں میں, جب اور میری نمازیں پوری ہیں, جب بندے کا جھوٹ نہیں بولا ہوا, جب وہ سیٹنگ پوری ہے نا, پھر جو مرضی کرنا ہے کرے. بڑی ڈیپ بات کی اس نے. دیٹ واز دا کرکس آف مائی ہول ٹور, کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لے, پھر ہنس, پھر کھا پی, پھر ٹریول کر, پھر پیسے کما, لیکن حرام نہیں. اور ہم لوگ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے تھے. یعنی ایک کہ یار میں فلاں جگہ پھنس گیا تھا, حالانکہ نہیں پھنسا تھا, چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول دیا. زر بن حبیش, حجاج بن یوسف کے ٹائم پہ ایک صحابی ہیں, بڑے نیک. حجاج بن یوسف کے خلاف ریوولٹ کرنے میں ان کے دونوں بیٹے شامل تھے. تو یہ جب گئے, اور یہ جو ہے نیوٹرل تھے اس ٹائم میں, ٹھیک ہے,
یہ جب حجاج کے پاس، حجاج صحابہ کا قاتل ہے اور ایک ٹائرنٹ ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹوں نے میرے خلاف ریوولٹ کیا ہوا ہے اور بڑی کیمپین کریں، کہاں ہیں تمہارے بیٹے؟ وہ کہتے ہیں میں ابھی گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں ان کو، ابھی گھر پہ تھے. حالانکہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے، میرے بیٹے یہاں پہ نہیں ہیں، شہر میں نہیں ہیں، اور حالانکہ گھر پہ تھے. کہتے میں وین آئی لیفٹ ہوم دے ور ان مائی ہاؤس. ہی اسپوک دا ٹروتھ. اور ایک سچائی میں عجیب روب ہوتا ہے. حجاج نہ ہل گیا، یہ کیا کہہ دیا اس نے، حجاج نے کچھ نہیں کیا ان لوگوں کو. تو سچائی میں ایک عجیب روب ہے، ایک عجیب خوشی ہے. تو جب رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے نا انسان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ وہ دور ہے جو واقعی میں نا ایک بڑا اسٹرینج دور ہے. اگر آپ اس میں گناہوں کی لائن پہ آئیں گے تو یو کین بی ورسٹ آف دا پیپل. فرعون اور قارون اور حامان سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ اچھی لائن پہ آج کے دور میں آئیں گے تو شاید آپ صدیقین اور شہداء اور صالحین سے بھی اوپر نکل جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور جو آخرت کے آپ نے سارے مراحل بتائے اللہ کرے ہم اس میں علیین میں اور اچھے لوگوں میں ہوں. تھوڑی سی کانورسیشن آگے بڑھانا چاہوں گا، بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے. آپ نے درمیان میں یہ اس کا می ٹائم کا اور یہ اسکرین ٹائم کا ذکر کیا. خیر می ٹائم نہیں، اسکرین ٹائم کا ذکر کیا. آج کل لوگوں کو بڑی ایڈکشن ہے اسکرین کے ساتھ، اور اسکرینوں سے جو ہے رشتہ جو ہے وہ جدا نہیں ہو رہا ان کا، اور بڑی لمبی لمبی 8 اور 9 گھنٹے کی. آپ کے خیال میں اس کو کس طریقے سے ڈیکریز کیا جا سکتا ہے؟ یار آپ نا ٹیک فری ڈیز رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے ٹیک فری ڈیز. ہاں، دیر شوڈ بی سم ڈیز جس میں آپ فون یوز ہی نہ کریں. پاسبل ایسا پاسبل ہے جس میں آپ کا ایک دن ہو، جب چھٹی کے دن ہے، چاہے سنڈے ہے چاہے فرائیڈے، کوئی بھی دن جب کوئی چھٹی کا ہے، اس میں آپ کہیں کہ یار میں نے فون یوز نہیں کرنا. اچھا ٹرائی کیا آپ نے؟ ہاں بالکل اٹس پاسبل. ایون وین یو ٹریول، لینی ہو، کوئی واٹس ایپ میں میسج امپورٹنٹ آنا ہو، ای میل آنی ہو، آپ کالز، آپ کو پتہ ہو. دیکھیں یہ نا فلٹرز انسان اوور ٹائم کریٹ کرتا ہے. صحیح. پیپل نو کہ اگر مجھے اس کو ارجنٹ چیز ہے میں اس کو واٹس ایپ پہ میسج نہیں کروں گا، میں اس کو ای میل نہیں کروں گا، آئی کال ہم. تو آپ کال آپ کی آن ہو، باقی انٹرنیٹ آف ہے آپ کا، اور فون بے شک پاس ہے بٹ یو آر ناٹ یوزنگ اٹ. اٹس اے ٹول بیسکلی، اٹس ناٹ اے ماسٹر. ٹول پڑے ہو کے آپ کا انتظار کرتا ہے، وین یو نیڈ اٹ یو یوز اٹ. جو ماسٹر ہے نا وہ بلاتا ہے کہ طرح بات سن. تو یہ ہمارا ماسٹر بنا ہوا ہے، ماسٹر یو نو. تو یہ بیسکلی اٹس نوٹیفیکیشنس کا جو میرے فون میں یو کین سی نو نوٹیفیکیشنس. اچھا آپ نے آف کی؟ میں نے ساری آف کی، مجھے صرف کال آتی ہے اس پہ. صحیح ہے. اور کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس لیے لوگ مجھ سے کمپلین بھی کرتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ جلدی رپلائی نہیں کرتے. آئی چوز ٹو پک اٹ اپ وین ایور آئی وانٹ. یہ مجھے کبھی نہیں چیختا اور چلاتا کہ مجھے اٹھائیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایک تو ایپس یوز کریں، فوکس موڈ ہے، زین موڈ ہے، کچھ ایپلیکیشن یوز کریں. ٹائم لمیٹرز سیٹ کر دیں ڈفرینٹ ایپس پہ کہ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے یوز کے بعد وہ ایپ اس دن چلنا بند ہو جائے گی. سو ڈیلی کی لمٹ سیٹ کریں. اور میں ایک اصل بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ڈسپلن لے کے اپنی لائف میں. اینڈ ڈسپلن از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایون اف یو لائک اٹ اور ناٹ. صحیح کام کرنا چاہے وہ دل نہیں بھی چاہ رہا. وین اٹس ٹائم ٹو کلوز دا فون. اچھا پہلی میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں. رمضان میں شروع کچھ روزوں میں انسٹاگرام میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ یار میرے دن کا نا کچھ حصہ انسٹاگرام پہ گزر رہا ہے بائی چیکنگ ان باکسز، بائی پوسٹنگ اسٹاف اور وہ سارا. میں نے کہا یار دس ول کاسٹ یو یور رمضان. تو میں نے انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیا. میرے پاس فیس بک انسٹالڈ نہیں ہے، میرے پاس ٹک ٹاک اسنیپ چیٹ انسٹالڈ نہیں ہے. حالانکہ وہ دورانی ہے جس میں آپ کی مسلسل ریلز پوسٹ ہو رہی تھی جانب سے، اور آپ کو اپنے رسپانس دیکھنے کا جو دل بھی کرتا ہے. بالکل. لیکن میں نے شروع کے کچھ دنوں کے علاوہ کوئی پوسٹ نہیں کیا، کوئی چیک نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں سم ٹائمز ہے نا، کو انفسکم اہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر گھر والوں کو، پھر لوگوں کو بچاؤ. اگر میں لوگوں کے بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو بھول رہا ہوں، وہ سلمان احمد صدیقی صاحب بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں. ہی سیز کہ جس بندے میں امت کی اصلاح کی تڑپ اپنی اصلاح سے زیادہ ہے وہ فسادی انسان ہے. اچھا. جس بندے میں امت کی اصلاح کی جو تڑپ ہے وہ اپنی اصلاح سے زیادہ ہے، وہ بندہ ڈیٹریمنٹل امت کے لیے. کیونکہ قرآن تو اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہے. پہلے کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر گھر والوں کو، اور پھر سوسائٹی کو بچاؤ. تو ہمارے ہاں جو ایک تحریکی جو ذہن ہے نا، جس میں ہم اپنے آپ کو، اپنی نمازوں کو، اپنے اذکار کو، اپنے قرآن کو بالکل چھوڑ کے ایکٹیویزم کی طرف ہم وہ کر رہے ہیں، یہ صحابہ میں نہیں تھا. یہ صحابہ میں کہتا ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور اون سیلف. پل سے رات کیا کرے گی، اس سے لوگ گزریں گے، اور جب جنت سب چلے جائیں گے وہ ٹوٹ کے جہنم میں گر جائے گی.
تو اسکالر سے ڈونٹ بی لائک پلسرات, کہ تیری وجہ سے, تیری دعوت کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور تو ٹوٹ کے جہنم میں گر جائیں. سو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نا کوئی صوفی ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں جس میں ہم مسجد میں بیٹھے رہیں. ہم نے پولیٹکس بھی کرنی ہے, ہم نے بزنس بھی کرنے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں کے بیچ میں رہ کام کرتا ہے ہی از فار بیٹر دین دا ون ہو اسٹیز الون. ہم لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف. ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل علیہ, شیخ علامہ احسان علیہ ظہیر کے یہ بھائی ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعوتی میٹنگز اگر چل رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے اس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی, یہ آپ فساد کر رہے ہو اور آپ شیطانی کام کر رہے ہو, دعوت کا کام نہیں کر رہے. اچھا, ہی ایون گوز فردر اینڈ سیز کہ اگر آپ کی بات جماعت نماز ہی مس ہو گئی نا, آپ اسی میٹنگ کی وجہ سے آپ دین کام نہیں کر رہے ہو. سبحان اللہ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. ایسا ہی ہے. آپ نے ڈسپلن کی بات کی, ایک اور اس میں یہ ہے کہ خیر میں نے ایک عام سی بات تھی کہ ہم اسپیکر کے پاس گئے فار پوڈ کاسٹ صبح کے ٹائم پہ, عموماً ہماری پوڈ کاسٹ رات میں ہوتی ہے, تو میں نے ویسے ہی چلتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم نے آج ریئر مومنٹ ہے کہ ہم صبح نیند قربان کر کے آ رہے ہیں, تو نیند کے بارے میں اور سلیپ مینجمنٹ آپ کتنا. تو بعد میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے اور اس کے پراپر ڈیبیٹ ہے کہ میلاٹونن آپ کا کیمیکل کتنے اس میں ہوتا ہے, اور اس میں ایک ویسٹرن کانسیپٹ الگ ہے اور اسلامک کانسیپٹ الگ ہے. تو یہ سلیپ مینجمنٹ کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی بات کر پائیں ڈسپلن کے تناظر میں. یار سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو یوتھ ہماری ہے, سبحان اللہ, بزرگ لوگ یار جو چلے گئے نا, انہوں نے کیا کمال کی لائف گزاری اور وہ ٹپس دے کے چلے گئے. یو نو واٹ, آج کل کی زیادہ تر مسائل اور ڈیزیز کا ون آف دا ریزنز از پیپل ویک اپ لیٹ, دے کیپ یعنی دے سلیپ لیٹ اینڈ دے ویک اپ اراؤنڈ 10, 11, 12. حالانکہ سب سے جو آئیڈیل سلیپ ہے, کوالٹی سلیپ ہے, وہ عشاء کے فوراً بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے. سو 1 hour آف سلیپ آفٹر عشاء اینڈ 4 hours آف سلیپ آفٹر فجر, دے آر ایکول. سو اٹس دا کوالٹی آف سلیپ ناٹ دا کوانٹٹی آف سلیپ. یہ ایک متھ ہے 8 گھنٹے کی نیند تمہیں چاہیے, متھ ہے. اچھا, دس از ناٹ ٹرو. میلاٹونن جو ہے وہ اس میں نہیں پورا ہوتا. میلاٹونن 8 میں نہیں پورا ہوتا. میلاٹونن کا تعلق ایک تو سلیپ سے اور REM موومنٹ سے, REM سائیکل سے ہے, ریپڈ آئی موومنٹ سائیکل سے ہے. سو ہو سکتا ہے اگر 8 گھنٹے کی نیند میں انسان کے 3 REM سائیکلس پورے ہو رہے ہیں, بٹ کسی انسان کی 4 گھنٹے کی سلیپ میں 3.5 پورے ہو رہے ہیں, تو 4 گھنٹے والے کی سلیپ از بیٹر دین 8 گھنٹے والے کی سلیپ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے, انہوں نے بھی 8 گھنٹے نیند نہیں پوری کی, اور عمر بن خطاب اور سارے. تو اگر ہم سلف کو پڑھتے ہیں اور ہم آج سے ماڈرن سائنس کو پڑھتے ہیں, تو 8 hours از اے میتھ. ہر بندے کی جیسے اپنے شوگر لیولز ہوتے ہیں, ہر بندے کے جیسے اپنی ہوتی ہیں, ہر بندے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. کچھ کی 4 گھنٹے, کچھ کی 7 گھنٹے, کچھ کے 6 گھنٹے, کچھ کی 8 گھنٹے, کچھ کی 9 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے سلیپ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر 8 گھنٹے سونا ہی نہیں ہے, کچھ کی 9 hours ہو سکتی ہے. کچھ شوگر پیشنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہماری شوگر اسٹیبل ہوتی ہے ہماری 7 گھنٹے سلیپ ہے, جو سلیپ مینجمنٹ ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اور جب ہمیں شوگر ہائی ہوتی ہے تو وی سلیپ 9 hours اے ڈے. تو اٹس ویریبل, فکس نہیں ہے کہ ہر بندے نے 8 گھنٹے سونا ہی سونا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی 3 گھنٹے سلیپ ہے. اچھا, ہاں, ڈیورنگ ٹریول ان کی 3 گھنٹے سلیپ ہے, اور ڈیورنگ وین ہی اسٹیز ان ملیشیا, یہ پہلے انڈیا میں تھے, ان کی 4 گھنٹے سلیپ ہے. ہاں, سمپل. اور اس طرح کے بہت سے لوگ. سو سلیپ مینجمنٹ کی اگر بات چھوٹی سی بات کریں, سب سے آئیڈیل ٹپ فار سلیپ مینجمنٹ عشاء پڑھ کے آپ سو جائیں. اچھا, میں آپ کو ایک فارمولا شیئر کرتا ہوں. کریگ بیلنٹائن ہے, ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں. ہی سیز 10-3-2-1-0 فارمولا پہ عمل کر لو. 10-3-2-1-0. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹہ پہلے سونے سے آپ نے کیفین لے لینی ہے, اس کے بعد نہیں لینی. سو اف یو سلیپ ایٹ 10 PM ایٹ نائٹ, 12 کے بعد کیفین کھانے کے بعد جو کافیاں پیتے ہیں جا کے, یہی تو اس نے ہماری انسومنیا اور شوگر اور جو سارے جو ڈسٹرب سلیپ پیٹرنز ہیں ہمارے, یہ اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیفین کے جو مالیکولز ہیں نا, یہ ایڈینوسین مالیکول سے ریزمبل کرتے ہیں, اور ایڈینوسین مالیکولز ہمارے نیورو ریسیپٹر سے بیٹھتے ہیں آ کے, ٹیلنگ اس کہ اب تو ختم ہو گیا, اب تو سو جا. اباسی جو آتی ہے, اٹ از اے سائن کہ ناؤ یو آر لو انرجی, یو وانٹ اے نیپ اور اسلیپ. ہمارا تو بس پورا لائف اسٹائل ہی بڑا اس کے اپوزٹ ہے. جو گلوریا جینز اور سیکنڈ کا بھی تو رونق ہی ساتھ کو رات کو عشاء کے بعد ہوتی ہے, رات 10-11 بجے میٹنگ بھی ساری وہاں پہ اس ٹائم پہ ہماری اسکیجول ہوتی ہے. یہ تو بہت ہی, جو لوگ رات کو لیٹ جاتے ہیں نا, پھنس چکے ہیں بڑا برا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے اپنے بہتر کریں, ورنہ مجبوراً آپ کو ڈاکٹر سے کہنے پہ کرنا پڑے گا کچھ سالوں بعد. تو ڈونٹ. تو جو ایون کیفین کی جو ہاف لائف ہے وہ 7 hours ہے. آپ نے 500 گرام کیفین کنزیوم کی, 7 گھنٹے بعد آپ کے بلڈ میں 250 گرام ہوتی ہے, اس کے 7 گھنٹے بعد آپ کے بلڈ میں 125 گرام ہوتی ہے. ہم تو ہر 2 گھنٹے بعد چائے پی رہے ہوتے ہیں, 3 گھنٹے بعد چائے پی رہے ہوتے ہیں. سو 10 hours پلس کیفین, 3 hours پہلے آپ نے اپنا ڈنر کر لینا ہے.
اگر آپ 10 بجے سو رہے ہیں شام 7 بجے ڈنر شوڈ بی ڈن, ٹھیک ہے, کیونکہ باڈی کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے. 2 گھنٹے پہلے اپنا آفیشیل ورک اپنے ختم کر دینا ہے. نو آفیشیل ورک 2 hours بفور سلیپ. 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اسکرین کو بالکل چھوڑ دینا ہے. جو بلو لائٹ ہے یہ آپ کے میلاٹونن پروڈکشن کو روکتی ہے, گیونگ یو فیک سگنل کہ اٹس ڈے لائٹ. تو باڈی کا جو نیچرل باڈی کلاک ہے, جو سرکیڈیم ردم ہے, وہ ڈسرپشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ پورے میں آپ کو نا پورے دن کی ورک شاپ کو نا سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. اور سو 10 hours از کیفین, 3 hours از ڈنر, 2 hours از آفیشیل ورک, 1 hour از نو اسکرین ٹائم, اینڈ 0 از یو ہیو ٹو ڈیلے یور سلیپ بائی 0 minutes. جس ٹائم آپ سوتے ہیں اس ٹائم سونا ہے, کم از کم لیٹ جانا ہے بیڈ پہ. نیند بے شک آدھے گھنٹے میں آئے یا 15 منٹ میں آئے, وہ ہے, لیٹ جانا ہے. اینڈ 0 minutes you have to delay when you wake up in the morning. That is so amazing. So یہ بیسکلی سلیپ کا میں سمجھتا ہوں ایک فارمولا ہے. مشرکین مکہ کی جو تباہی کی جو ریزنز ہیں نا, ان میں سے 3 جو اللہ نے بتائی ہیں. جی جی. مستکبرین بہ سامرا تہجرون, وہ کعبہ کے کسٹوڈینز ہونے میں بڑا تکبر کرتے تھے. سامرن, وہ راتوں کو نا لیٹ جاگتے تھے اور گپیں لگاتے تھے. محفلیں ہو رہی ہیں, شاعر و شاعری ہو رہی ہے, کعبے چل رہے ہیں, یہ سب چل رہا ہے. تہجرون, اور وہ چائے والی چل رہی ہے, چائے والی چل رہی ہے آج کے ورڈ میں, بالکل. اور تہجرون وہ یعنی شیم اور لوڈ باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, شیملیس گفتگو کرتے تھے. اللہ کے میننگ کا لا سمر بعد العشاء, there is no gatherings after عشاء. چلیں ایک اور بریک آگی تھا, ابھی ذرا بیٹری کی وجہ سے. بڑا اچھا آپ نے وہ سلیپ سائیکل پورا ایکسپلین کر دیا, پورے دن کی ورک شاپ اپنے چند منٹوں میں اس کا بتا دیا, ہمارے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ وہ ہے. اچھا لاسٹ میں آپ کو یوتھ کلب, آپ چونکہ اپنے آپ کے وہ آفس کے باہر تختی دیکھی, آپ کو بورڈ دیکھا, کنٹری مینیجر ماشاء اللہ یوتھ کلب. یوتھ کلب کا بیسکلی ماڈل یا مقصد بیسکلی کیا ہے؟ یوتھ کلب ہم چاہتے ہیں کہ رول ماڈلز بنائیں پوری دنیا میں, جو ایتھیکلی مورلی ساؤنڈ ہوں, جو ریلیٹیبل ہوں, دینی نالج اور دنیاوی نالج کے بلینڈ کے ساتھ دنیا کو لیڈ کریں. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چینج آئے گا نا, وہ نہ ہی کوئی ٹپیکل مولوی لے کے آئے گا اور نہ ہی کوئی لیفٹسٹ لبرل لے کے آئے گا. یہ جو چینج لے کے آئے گا نا, یہ ایک ایسا شخص لے کے آئے گا جس کو دنیا کا نالج بھی ہے, جس کو جیو پولیٹکس کا پتہ ہے, جس کو انٹرنیشنل ریلیشنس کا پتہ ہے, جس کو میڈیا سائنس کا پتہ ہے, اور اس کے پاس دین کا علم بھی ہے. ایسا بلینڈ والا انسان چینج لے کے آئے گا. سو وی وانٹ ٹو کریٹ دوز پیپل جو دنیاوی والے سے بھی ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں کہ اگر ان کو لیڈرشپ پوزیشن مل جائے تو وہ اپنے ڈومین میں اچھا پرفارم کر سکیں, اور جن کو دین کا علم بھی ہے. تو یہ دس از واٹ یوتھ کلب از ڈوئنگ. اور ہمارے بہت سارے پروڈکٹس ہیں, علم اسینشلز ہمارے سالہ کورس ہے, ہمارے کانفرنسز ورک شاپس ہوتی ہیں, ہمارے فٹ بال اکیڈمی بھی ہے. تو اس طرح کے مختلف ہم نے پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے انڈیویجولس کریٹ کر سکیں جو کہ نالجبل ہوں, فن اینڈ ریلیٹیبل ہوں, اور بڑا ویژن رکھتے ہوں, اور امت کا جو ایک جو لوور سائیکالوجی کی طرف, انفیریئر سائیکالوجی طرف گئی بھی ہے نا, اس سے نکل کے وہ ایک سپیریئر ڈومین کی طرف آئیں, تاکہ وہ لوگوں کو, امت کو ایک لیڈرز پرووائڈ کر سکیں انشاءاللہ. اس پہ کچھ چند کریٹیکل سوال ہیں آپ کی اجازت سے. جی جی پلیز. ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کلب کا جو بہت سارا کام ہے وہ انڈیویجولس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کے مطلب اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں, لیکن جو ہمارا پورا نظام ہے یا اوور آل جو پوری سوسائٹی ہے, اس کے اندر جو بہت ساری خرافات یا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یا پورا جو نظام ہے یا جو نظام حکومت, اس سے تھوڑی سی لاتعلقی نظر آتی ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے کہ اس پہ؟ یہ صرف نظر آتی ہے. دیکھیں نظام میں کون لوگ بیٹھتے ہیں, انڈیویجولس بیٹھتے ہیں نا, کوئی روبوٹ سے اے آئی تو نہیں چلا رہا. سینٹ کا چیئرمین کون ہے, بیوروکریٹس کون ہے, ایف آئی اے کا ڈی جی کون ہوتا ہے. مطلب کہ آپ کے تیار کردہ انڈیویجولس تو وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے نا, ان کی تو ہم ایسے انڈیویجولس تیار کریں. بلکہ میں آپ کو انفیکٹ بتاؤں, بڑے بڑے پولیٹیشینس کے, بیوروکریٹس کے, ڈی جیز کے گھروں میں ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں, اور وہ ان کی میں کال آتی ہیں کہ ہمارا پورا گھر بدل گیا آپ لوگوں کی وجہ سے. پہلے ہماری پریکٹسز یہ تھیں, اب یہ ہو گئی ہیں. پرائم منسٹر, ابھی جو ہمارے, میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, پرائم منسٹر سے گھروں میں ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں, اور وہاں سے ان کے بچے, ان کی فیملی چینج ہو رہی ہے, اور ان پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. دے ہیو اسٹارٹڈ پریئنگ. یعنی ایک جو پچھلے 50 سال کا جو گند ہوا ہے وہ ایک سال میں ٹھیک تو نہیں ہوگا, بٹ ان کی زندگی میں امپروومنٹ آ رہی ہے. پہلی بات یاد رکھیں, نظام کا چینج ہونا اور انڈیویجول کا چینج ہونا یہ صرف لفظی اختلاف ہے, دونوں کا رزلٹ اور ریپرکشن سیم ہی ہے. نظام بندوں سے ہی بنتا ہے. اگر آپ نظام والے جو لوگ ہیں نا, ان کو کہیں کہ اچھا اس کو بریک ڈاؤن کریں, تو وہ کہیں گے افراد کی تیاری ہمارا پہلا سٹیپ ہے.
رائٹ. ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں, افراد کو تیار کر رہے ہیں ٹو لیڈ ایٹ سرٹن پوزیشنز, اور وہاں پہ جا کے اپنے دین کو سرو کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم صرف لوگوں کو چینج کرنے بلیو نہیں کرتے. ہماری ایک لائرس کی ٹیم ہے, ہمارے کچھ کورٹس میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ پیٹیشنز فائل کر رہے ہوتے ہیں, ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں فار ڈفرینٹ انٹرنیشنل پروجیکٹس, ہم سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ ورڈز اینڈ دعویٰ, اٹس ناٹ دیٹ. ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں کاؤنسلنگس کر رہے ہیں, ان کو دین پہ لے کے آ رہے ہیں, سوسائڈ والوں کو بچا رہے ہیں. سو بیسکلی ایک پورا میکینزم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا نا, وہ دیکھے 3 کام: دعوت, جہاد فی سبیل اللہ اور سوشل ویلفیئر. یہ 3 کام اگر کرکس نکالے نا, دعوت, جہاد اینڈ فلاح کا کام, اور یہ ہم سب کو کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے نظام کے لیے لوگ چینج کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. میں بتاؤں, آج آپ ہمارے اوپر والے کھڑا وہاں پہ خلیفہ لا کے بٹھا دیں, اسی خلیفہ کے خلاف ہم لوگ کو کر رہے ہوں گے. ہم کہیں گے یار یہ بہت اسٹرکٹ ہو گیا, ہمارا پورا پاکستان خلاف کھڑا ہو جائے گا ان کے. بہت سارے ریسنٹ کیسز میں ایسا ہوا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے یہ کیا اور لوگوں نے خلاف کر لیا. مرسی اتنے عرصے بعد, سالوں بعد جب پہنچا, ان کے اپنے لوگوں نے جو ہے نا ان کے خلاف کام کرے. تو اختلاف ہوتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو پریپیئر پیپل فرسٹ. اینڈ یاد رکھیں خلافت جو ہے نا, یاد رکھیں اگر آپ سورہ نور پڑھیں, خلافت ایز اے رزلٹ, ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قوموں کو. وہ کام کیا کرتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جب لوگ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ آتے ہیں نا, اس کا مطلب نہیں کہ ہر کوئی صوفی چراغ دین بن جائے گا, ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, بٹ جنرلی ایک مدینہ کی ریاست کا کلچر ڈیولپ ہوگا. ایوری بڈی ہر مہینہ رمضان جیسا لگے گا, جھوٹ بولنا چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول بلیس دس امہ ود خلافہ. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو اس میں جو آپ کی پوری جو اسٹریٹجی ہے اس میں لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک اس کا حصہ ہے. ڈیفینیٹلی. ایک سرپرائزنگ مجھے ایک چیز پچھلے دنوں سننے میں ملی. ساحل الدین صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں تھے, ان سے کوشچن ہوا کہ آپ یوسف صاحب کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو دیکھا تھا, اب آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ مجھے وہاں بین کر دیا گیا. کیا اس بات میں صداقت؟ ایسی بات نہیں, بین بالکل بھی نہیں کیا گیا. آئی ایم اسٹل ان ٹچ ود ہم. کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے, ان کی مجھے کال آئی. سو ہم بہت اچھے دوست ہیں, ہم بھائی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ بین کر دیا گیا ہے. ہماری یوتھ کلب ایک ادارہ ہے, اسی کو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. ہم نے کس طرف فوکس کرنا ہے, کس طرف فوکس نہیں کرنا, ہمارا مقصد کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں اور 5 سال میں ہم پوڈ کاسٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم نے بین کر دیا آپ کو کہ فوزان بین ہے یوتھ کلب میں, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. کچھ گیسٹ ہم کبھی کبھی بلاتے ہیں ان کی افادی دیکھتے ہوئے. ہاں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ اختلافات ہوں کچھ چیزوں پہ, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بینڈ ہے. ہم سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس بھی تو ہو سکتے ہیں نا. بالکل ہو سکتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ کے علاوہ اکیلے بھی تو ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب آپ کو ان کی فکری بہت بڑا کوئی اختلاف یا نہیں ہے ان کے کام کو, مطلب اس سے بہت ساری چیزوں کو کیونکہ وہ بھی بہت سے لوگوں کو اس وقت اٹریکٹ کر رہے ہیں, یوتھ کو دین کی طرف لے کے آ رہے ہیں, تو ان کو آپ سپورٹ. ہماری نظر میں اگر میں جنرلی دیکھوں, جو بندہ دین سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کے آ رہا ہے, الٹیمیٹلی ہمارا الائے ہے. اور اصل دشمن ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے. یاد رکھیں ہم نے نیٹی گریڈس میں نہیں پڑھنا. کسی میں اگر کچھ مسائل ہیں, کسی میں کچھ مسائل ہیں, ہم سب سے اگر بائیکاٹ کر کے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر کام نہیں چلے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی the war is with the Jews, the war is with the West, the war is with the leftists and liberals and feminists. جو نیو فیمنزم ہے, اصل تو اسلام فیمنزم کی بات کرتا ہے. اصل دیکھیں every battle is not to be fought. You have to choose your wars, you have to choose your targets. جو دیندار لوگ ہیں نا وہ ہمارے ٹارگیٹس نہیں ہیں, وہ ہمارے الائز ہیں, وہ لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات. نو میٹر دا اسٹریٹجی دے آر فالوئنگ, ہمارا کچھ نہ کچھ اختلاف ہو بھی سکتا ہے ان سے, فار ایگزامپل کسی چیز پہ, بٹ الٹیمیٹلی دے آر الائز. وہ اللہ اور اس سے نبی سے محبت کروا رہے ہیں نا, نفرت تو نہیں کروا رہا. بٹ جو لوگوں کو ایتھیسٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے مینلی. تو فوکس از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کسی جیلم والے سے یا کسی آگے پیچھے اختلاف ہے تو آپ اسی سے لڑ پڑیں. آپ کو سب کو مل کے جو بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے. مونگو سے بغداد میں آئے تو یہ تو تھا آپس میں لوگ بحث کر رہے تھے. امت دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ تم اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ. جب تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے نا کہ فلاں ایسا ویڈیو میکنگ ہو رہی ہے, فلاں پہ آگ بگولا ہو جاؤ, یہ ہو جائے, ٹائٹلز ایسے آ رہے ہیں سارا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تمہاری جو اسٹرینتھ ہے نا وہ نکل جائے گی. تو جیوز اور جو کرسچنز ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم گمان کرتے ہو یہ ایک ساتھ ہیں بٹ ان کے دل پھٹے پھٹے ہیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا.
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم گمان کرو کہ یہ سارے مسلمان امتیں ایک ساتھ ہیں لیکن دل پھٹے. ہم نے دل نہیں, ہم دل ایک ساتھ رکھنے ہیں, اپنا فوکس پورا رکھنا ہے. یوتھ کلب ہر کام نہیں کر سکتا, XYZ لوگ ہر کام نہیں کر سکتے, مفتی طارق مسعود ہر دنیا کا کام نہیں کر سکتے, تقی عثمانی صاحب دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتے. اپنے اپنے ڈومین سنبھالیں اور اس پہ لگیں, اور جو کیا ہونا کیا چاہیے, اچھے رائچس علماء کی سپرویژن ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے, اور جو بڑے کبار علماء ہیں جو مینٹورز ہیں لائف میں وہ ہونے چاہیے, ان کے ساتھ مل کے, تاکہ میری کوئی نہ کوئی اصلاح کرنے والا ہو. طٰہٰ جلیل should have 2 to 3 mentors in his life جو کہہ سکیں طٰہٰ یہ کام تم غلط کر رہے ہو, اور وہ پھر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوں. جب میں اکیلا ایک بیلسٹک میزائل ہوں اور ایک وہ ہوں نا جو کہ جو مرضی میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں اور سب غلط کر رہے ہیں, پھر انسان غلطی کی طرف جاتا ہے. I should be humble, I should have some mentors in life جو مجھے روک سکیں, یہاں پہ تم غلط کر رہے ہو, اپنی اصلاح کرو, اور ان کو میں خود چوز کروں, بالکل ایسے جو مجھے کو میں علم والا سمجھتا ہوں. تو آئی تھنک ہر بندے کو پتہ ایسے لوگ ہونے چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اللہ کرے ہماری جو گفتگو ہے وہ لوگوں کے کام آئے اور مفید ثابت ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, بارک اللہ. ڈن جی.